بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ میرے ساتھ لالا عزت خان ہے اور چند گھنٹے رہ گئے ہیں پولنگ شروع ہونے میں، اور بڑی دیکھا ہے لیکن اس دفعہ کچھ فضا نہیں بن سکی۔ حقیقی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ایک مایوس کن، جی اللہ معافی دے، مایوسی تو کفر دا لفظ ہے، لیکن ایک وہ فضا نہیں بنی۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ لالا۔ چند گھنٹے رہ گئے پولنگ شروع ہون تو کی دیکھے نے الیکشن دا تے کی پایا نے تے کی کہنا چاہتے ہو؟ بہت شکریہ ملک نواز سوکی صاحب، آپ ہمیشہ۔ آج میں آپ سے اور پورا قوم سے ایک معذرت کر تو ہم ایک طرف بات نہیں کریں گے، چونکہ الیکشن کا فضا مطلب ڈالنے کا شروع ہو رہے ہیں، تو پہلا تو ہم بات چیت کو اور کر رہے تھے۔ آج جو میں پیغام دے رہا ہوں میرا ذہن کے مطابق وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً کوئی 6 مہینے سے یہ الیکشن کا دگو دو شروع ہے۔ آج تک بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں، یہی پوچھ رہے ہیں لوگ۔ تو کوئی بندہ ناراض نہ ہو، جو حقیقت ہے میں نے آپ کو حقیقت آج بیان کرنے۔ اس الیکشن کے لیے 5-6 مہینے کئی لوگوں نے اپنا ایمان سے فارغ ہو گیا، اچھا، مکمل ایمان سے فارغ ہو گیا۔ کسی نے جھوٹے قرآنوں پر ہاتھ رکھے، کسی نے جھوٹی گواہی دیا، کسی نے جناب جھوٹا وکالت کیا، کسی جگہ پر پولیس نے انتہائی زیادتی کیا، کسی جگہ پر ججوں نے بہت زیادتی کیا، کسی جگہ پر ہمارے ایسے لوگ ناجائز قتل ہو گیا، جیسے ابھی باجوڑ میں ایک نوجوان ابھی تازہ 31 میں ہو گیا۔ اچھا میں آ رہا ہوں اس پہ۔ وہ جناب اس کا قصور کیا تھا؟ اب بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا اور آزاد الیکشن اس کا قاتل معلوم نہ ہوا، وہ قتل ہو گیا۔ اس کے بعد پنجاب میں ہو گیا، وہ ایک بچہ جو 4-5-6 سال کا تھا ہو گیا۔ اچھا، کئی باعزت گھرانوں کے لوگ جیلوں میں 6-6 مہینے 7-7 مہینے، یعنی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ باتیں بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ عریضی دنیا کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ دنیا جو ہے نا یہ عریضی ہے۔ یہ جیسے آپ کسی جگہ پر ادھر چلے جاتے، کوئی 15 دن کے لیے دبئی، کوئی 15 دن کے لیے چلا جائے کراچی، کوئی مہینے کے لیے چلا جائے جناب کسی بارمل، کوئی 5 سال کے لیے، اور وہ عریضی ہوٹل میں رات مات گزار کے اور آ جاتے ہیں۔ ہوٹل کسی مالک کا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے عریضی ہے۔ اچھا، اس میں ہر آدمی اپنا بوجھ بڑا مشکل سے، کیونکہ اس کے بعد روز محشر ہوگا، قیامت ہوگا، ہر بندہ حساب دینا پڑے گا، ہر بندہ حساب دے گا۔ ہمارا ادھر گھر میں جب بچوں کے پیپر آ جاتے پہلے نہیں پڑھتے، لیکن جب پیپر آ جاتے تو کوئی کہتا ہے میرے لیے قرآن خوانی کرو، کوئی کہتا ہے میرے لیے جناب نفل پڑھو، کوئی روتے، میں کہا پہلا ہی مت کرو نا، اب رونے کا کیا فائدہ۔ اچھا، اسی طرح سب سے پہلا میں اور پھر باقی لوگ۔ اس وقت ہم نہ حرام کو دیکھتے ہیں، نہ حلال کو دیکھتے ہیں، نہ جائز کو دیکھتے ہیں، نہ ناجائز کو دیکھتے ہیں، جھوٹے قسم جھوٹے قرآن۔ کسی نے اٹھ کی پرچی کے لیے پیسے لیا، کسی نے اٹھ کی پرچی کے لیے پیسے دیا، ہاں، قرآن پہ ہاتھ رکھوا، قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پھر یہ جو دنیا ہے، پھر یہ جناب لوگ 20 بندے کسی کے گھر آ جائے اسے سنبھالا نہیں جاتے، یہ لاکھوں لوگ کیسے سنبھالے گا کوئی جناب آپ سے۔ پھر میں آتا ہوں یہ بڑے بڑے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ میں شروع کروں گا ذوالفقار علی بھٹو سے، 64 سال میرا عمر ہے۔ اللہ کا نظام دیکھو کہاں سے ایک بیوروکریٹ تھا اور ایک بندہ تھا اور قابل تھا اور شخص اور کدھر سے آ گیا، اور کہاں اللہ نے مقام پہنچائے، اور پھر اس کا اینڈ کدھر ہو گیا، دیکھا ہے ادھر جیل میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آ گیا جب ایک تارا مسیح کا محتاج ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دنیا میں بڑا قداور شخصیت پہلا وہ، اس کے بعد جرنل ضیاء آ گیا۔ یہ ہم اپنی یاداشت کے دور کی بات کے لیے لوگوں کو بتاتا ہوں، میرا 64 سال ہمارے دور میں جو ہوا ہے پیچھے تو چھوڑ ہی رہے۔ جنرل ضیاء صاحب آ گیا، اس نے کہا دنیا میں ہوں تو میں ہی ہوں۔ 11 سال اس نے گزارے، کیا کیا تماشے لگائے، کیا کیا کوئی اچھا کام بھی کیا، برا بھی کیا، کیا بھی کیا۔
बहरहाल उसका एंड भी आपने देखे हो गया किधर गया। उसके बाद हमारा ये जो कौमी हीरो नवाज शरीफ भी 2-3 दफा है, 3 दफा है, क्या क्या कारनामे करके दिया। फिर जब भाग जाते तो मुसाफिरों के तरह 4 बक्से उठा के और भाग जाते हैं माजरों की तरह। फिर पैसा बाहर, लंदन, बच्चे बाहर, कारोबार बाहर था। फिर जन अपने मैयतों को कंधा भी नहीं दे सकते। फिर हमारा सामने ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। हर माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चे मेरा कंधों पे उठा के तो वो खुद दफनाएगा। फिर उसी निज़ाम के लिए आ गया। फिर हमने ये देखे कि बैनुल अक़वामी तौर छोर डिक्लेयर हो गया। अब जब आ गए तो बगैर बैनुल अक़वामी तौर साफ सुथरा निकले। अभी चौथा दफा उम्मीदवार वजीर आजम का, ये भी एक स्टोरी है। फिर उसके बाद अल्लाह तेरा वाला करे, परवेज लाई, पंजाब जैसे जो आधा पाकिस्तान है, 12 करोड़ आवाम पे उसने 3-4 बार हुकूमत किया। बिल्कुल किया। वजीर आला, स्पीकर और बहुत शरीफ और नफ्स आदमी इस्तेमाल होता। और क्या क्या, और पता नहीं कितना सैकड़ों हजारों पुलिस उसने हाथों से भर्ती किया होगा, किसी को जायज नाजायज प्रमोट भी किया होगा। और उसके घर के और दफ्तरों के इर्द गिर्द जनाब हजारों आपका और मेरा टैक्स से पुलिस खड़े होते कि साहब को कोई मक्की पर न मारे। और इस आंखों ने फिर वो भी देखे कि वो पुलिस ने किसी ने उसको गिरबान पकड़े, किसी ने उसके बाल खींच रहे, कोई उसके जनाब बेगम का दुपट्टा खींच रहे। सही बात है। और जनाब कोई कागज छीने जा रहे, उसके कागज छीन रहे, कोई उसका गेट तोड़ रहे, और वो जेल में पड़ा हुआ। ठीक है। एक वक्त था कि मैं जब उसको देखो गुलाम बेलोर को बड़ा मुझे तकलीफ होते। एक बेटा था उसका, इस सियासत के नशे में वो भी कत्ल हो गया। आज उसका बड़ापे का सहारा बनता, सियासत से क्या उसको मिले, चला गया। उसके बाद इमरान खान साहब को देखो, किधर से इमरान खान निकला था, क्रिकेट के नाम से लोग जानता, दुनिया पूरी पे राज किया। दुनिया क्रिकेट के ऊपर अगर आशिक हुआ तो इमरान खान की वजह से, बिल्कुल पूरी दुनिया का हीरो बना है। फिर जनाब जब आ गया तो एक सीट और इधर करते कराते। फिर जनाब उसका अगला पब्लिसिटी जो था वो शौकत खानम हॉस्पिटल था। फिर वो किसी और लाइन में नसीब देखो, किधर अंग्रेज है उसके ऊपर आशिक हो गया, शादी हो गई। फिर दूसरा आ गया, फिर जनाब वो चला गया। फिर देखो वजीर आजम मलका बन गया। आज देखो गरीब कैदी नंबर 804 के नाम से याद होते। अब आते इस बात के ऊपर कि अल्लाह ताला का निजाम देखो, इन बड़ों बड़ों को शर्म और हया भी नहीं आते। उन गरीबों के घर जिनके घर में रोटी नहीं है, ये उनके घर पर हर 2 साल बाद आते, हर 1.5 साल बाद आते, और इन दिनों में पैसे भी दे रहे हैं, 5 साल आते, पैसे भी दे रहे हैं, खाना भी खिला। पहले तो उससे माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जो उसका 10 साल पहला मरा हुआ बाप है उसका दुआ करते। फिर उसका वो कहते हो तो मरा हुआ, कहते कल तुम्हारा बाप देखा था, मेरा बड़ा चाचा था बेटा, उसको कहते हो तो 10 साल हो गया मरा हुआ है। अच्छा, बस फिर मैंने आपका चाचा देखा होता है। अच्छा, फिर ये लोग जो है ना इधर धोखे शोके, मैं आपका हूं, मैं गरीब हूं, तेरा भी मलेशिया के कपड़े, मेरा भी मलेशिया का कपड़े, तू भी मकई का रोटी खाते, मैं भी खाता हूँ। ये ने ड्रामों पे ड्रामा। कोई कहता है मैंने जनाब मोटरवे बनाया, और कोई कहता है मैंने जनाब आपके लिए मेट्रो बनाया, ड्रामे करते। अच्छा, कोई कहता है जनाब मैंने कालाबाग डैम को रोका हुआ है। कोई कहता है अगर मैं न हुआ तो जनाब आसमान से वटे आ जाएगा, क्योंकि मैं मौलाना हूं, मैं सुबह शाम टांग ऊपर होता है, मेरा दुआ करता हूँ। फिर उसको गैबी मदद भी आते। कोई कहता है जनाब क्या नाम है वो हमारे जो वली खान के नस्ल वाला होते हैं वो और ड्रामे करते। अच्छा, कोई कहता है नवा पाकिस्तान, कोई कहता है खुशहाल पाकिस्तान, कोई, लेकिन सारा गेम इस आवाम के इर्द गिर्द और आवाम पे गई। और बीच में आवाम इस उम्मीद पर होते, कभी उम्मीद पर होते और कई गुस्से में होते। अब लोग जो है ना वो भूल गया। लेकिन मैं कहना यही चाहता हूं कि जालिमो, ये आपका फसल है, ये आपका जमीन है। अब मैं पठान हुआ पंजाबी चीज है, वो जमीन में जो लगा होता है फसल ही कहते हैं। तो जमींदार अपना फसल का बड़ा ख्याल रखते हैं। उसको पता होता है कि गंदम को मैंने काटना है, फिर गन्ना लगाना है, गन्ने को काटना है, फिर ककड़ी लगाना है। तो ये गरीब तो आपका फसल है, ये तो आपका जागीर है,
یہ پولیس میں یا عوام ہے تو اس کو تھوڑا تو خیال کرو. پھر لعنت ہے اس IMF کے اوپر جب یہ بیٹھ جاتے یار یہ کوئی اور کہانی چھیڑ دیتے, پھر ادھر طرح طرح ڈرامے پیٹتے رہے. اب یہ جو خرچہ ہو رہا ہے اب سب اب آتے عوام کے طرف. عوام سے بھی میرا ایک درخواست ہے جو خدا کے لیے جس کو آپ کا دل کرتے اٹھ دے دو, یہ ہم نہیں کہتے, لیکن پرامن رہو, پڑوسی کو بھائی سمجھو, مخالف پارٹی والا کو اپنا بھائی سمجھو, اپنا دوست سمجھو, اپنا ساتھی سمجھو, لیڈروں کو باتوں کو چھوڑو, آرام سے پیار سے بزرگ کو ٹائم دو, عورتوں کو ٹائم دو, آرام سے کسی کے نعرہ بازی مازی مت کرو, اور 12 کروڑ اٹھر 12 کا 12 کروڑ باہر نکل آؤ. بہت شکریہ جی لالا. تمام 12 کروڑ اپنا رائے دو, کیونکہ بعد میں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی پر تنقید کرے, کسی پر بات کرے. تو میں نے 2 میسج دینا تھا ان حکمرانوں کو کہ جس کے اوپر یہ دور نہیں گزرے, آپ اللہ کے قہر سے, خوف سے ڈرو. یہ قوم کی امانت آپ لے رہے, ذمہ داری تم خود لے رہے, اور پھر بعد میں قیامت والا دن پورا نہیں کر سکتے. اور قوم کو بھی چاہیے کہ کل ہم پرامن الیکشن سنے اور دیکھے, اور حکومت اور لوگوں سے کہے, انتظامیہ سے, جو خدا کے لیے بہت ہو گیا, آپ غیر جانبدار ہو, غریبوں کو پریشان مت کرو. بس میرا یہی پیغام ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, اللہ پر پکا ایمان ہے, قیامت روز محشر آئے گا اور ہم سب جواب دے ہوں گے. بہت شکریہ لالا. ناظرین آپ نے لالے کی باتیں سنی ہیں, تے میرا خیال ہے پچھیاں بھی ہسٹریاں بادشاہاں لوگوں اے ہی گزریاں, اور میرا خیال ہے کہ جنرل پرویز مشرف بھی اس نے ایک دفعہ کیسی کہ مطلب جدوں کہ جی میں بیمار ہے, وہ پھر اللہ نے یہ جی پکڑ چاہا, پھر وہ بیمار ہی ہو گیا. اس کا نام میں بھول گیا, جو ایسے ایسے کرتا تھا کہ دنیا میں سب سے مضبوط. ہاں بھٹو نے بھی کہا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے, مجھے کل کی طرح یاد ہے. بالکل بالکل. اور دیکھو ہم کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہم یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور اس ملک جیسا ملک بھی کوئی نہیں ہے. اور دیکھو شاہ محمود قریشی صاحب, وہ ایک بیٹی ہے, وہ بیچاری کدی نس کے کدھر ہوندی, کدی کتنے میڈیا نو دستی ہوندی ہے, بیٹے دا مینوں نہیں پتا. اور بہت بڑا انہوں نے ایک خانقاہ دا بھی ایک سلسلہ ہے, سجادہ نشین بھی, اور وزیر خارجہ بھی میرے یاد 2 باری بنیا, پتہ نہیں اور بھی ہوئے. بہرحال اے جہان مٹھا تے جتھے جانا وہ کسے نہیں ڈٹھا. ناظرین یہ فانی دنیا چھوڑ جانا, یہ لالچ سارا کچھ اتھے رہ جاسی. نیک دعاواں دے نال سانوں دیو اجازت, اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے والے.